السلام علیکم 8 کلاس. کل ہم نے حمد پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے اور اس کا مفہوم بھی کیا تھا. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. آج ہم حمد کے مشقی سوال کریں گے، ٹھیک ہے، مشقی سوال کریں گے. پہلا سوال ہے، کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے شب کو آسمان سے تارے ٹوٹ کر گرنے پر لوگ وہم کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے، کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ اچھا، ویرانے میں گزرنے سے یا سمندر میں سفر کرنے کے حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف اس لیے نہیں کیونکہ شاعر کا ماننا ہے کہ میرا خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ خوف زدہ کرنے والے مقامات میں میدان، کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان، سنسان اور ویران جگہیں شامل ہیں. اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کوئی خوف و خطرہ نہیں. اچھا، اس کے بعد حمد میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں. پہلا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل قوی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے وہم و گمان ختم ہو جاتے ہیں. طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا سناٹا، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. قبرستان اور مرگھٹ مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے. رات کو طوفان آنے پر ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا. اس کے بعد ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے احساس سے ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے، آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے انگارے. رات ختم ہوتی ہے اور سحر کے وقت اللہ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں. لاسٹ ہے، بارش کا دوسرا نام می بھی ہے.